اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور ہم سب مسلمان ہیں تو اس لیے جانتے ہیں سب کہ قرآن مجید کا آغاز کس سورت سے ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی۔ تو جب ہم قرآن مجید کو کھول رہے ہیں، اس کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں، تو سب سے قرآن مجید کی تلاوت کریں تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ سورہ فاتحہ آئے گی، اور سب سے پہلی آیت ہے جس کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس کو ہم ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سورہ فاتحہ کے ایک نام نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور بے شمار نام ہیں، سینکڑوں نام ہیں، ایک نام نہیں ہے سورہ فاتحہ کا۔ اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے جبرائیل علیہ السلام مبارکباد دینے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ آیتیں دی گئیں جو اس سے پہلے توریت، زبور اور انجیل میں نہیں دی گئی تھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات، یہ وہ آیتیں اور یہ وہ انعام ہے جو میری امت کو دیا گیا اور دوسری امتوں جو اہل کتاب تھی ان کو نہیں دیا گیا۔ اس کی بہت سارے فضائل ہیں، سورہ فاتحہ کے بھی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کے بھی، لیکن اس وقت ہم ترجمہ تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جہاں تک سورہ فاتحہ کی بات ہے تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دن میں 12 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ کچھ رکعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم سورت کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد والی سورت کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بغیر آپ کی کوئی رکعت بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، آپ کی نماز نہیں پوری ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ سورہ فاتحہ کو اس نام سے یاد کیا گیا کہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات، جو دن میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور اس میں بے شمار رکعتیں ہیں جو ہم سارا دن پڑھتے ہیں، اور ان تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم سورہ فاتحہ کا دیکھیں تو اگر کسی کے گھر فاتحہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص ملا کر ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور مرحوم کے صالح ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قبرستان میں جائیں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ساتھ سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر ملا کے پڑھی جاتی ہے، جو کہ قبرستان والوں کی صالح ثواب کے لیے ہم جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اب سورہ فاتحہ جو ہے جناب شروع کریں۔ اگر تو دیکھا جائے تو اگر کوئی بھی کتاب ہو تو جب کتاب کھولی جاتی ہے تو کتاب کے پہلے صفحے پر رائٹر کا انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سورہ فاتحہ کو کھول رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی اب ہم پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب یہ نہیں کہا گیا الحمدللہ رب العالم، ایک ہی عالم کو پالنے والا ہے، نہیں، عالمین، ہماری آنکھ سے دور، ہماری آنکھ کے سامنے کچھ یہ عالم ہے جو دنیا یہاں بس رہی ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہماری آنکھ سے اوجھل بھی بہت سارے عالم ہیں جن کو اللہ چلا رہا ہے، جن کو اللہ پال رہا ہے، جن کو اللہ کھلا رہا ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ یہ جو دنیا اوپر ہے اس میں میں کسی فیکٹری کا مالک ہوں، میں کسی گھر کا مالک ہوں، میں کسی ریاست کا بادشاہ ہوں، تو یہ ساری ریاست کی جو ساری رعایا ہے، یہ گھر جس کا میں مالک ہوں، اس کے جو لوگ ہیں، یہ میں ان کو کھلا رہا ہوں، میں ان کو پلا رہا ہوں۔ تو اس دنیا کی حد تک تو میری ذہن میں یہ بات آتی ہے، میں انسان ہوں، میں کرتا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ حالانکہ میری ہستی تو کوئی نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات کی توفیق ہوتی ہے تو انسان کرتا ہے، لیکن ایک انسان کے ذہن میں شیطان ڈال دیتا ہے، انسان کے اپنا نفس ڈال دیتا ہے، تو انسان سوچتا ہے جی میں اس کو پال رہا ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، اس میں 8 10 12 جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو میں کھلا رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے سوچیں، ساری دنیا میں اب سمندر کے اندر کی مخلوق ہے، سمندر کے اندر کی مخلوق کو اس ملک کے بادشاہ نہیں کھلاتا۔ اگر بادشاہ کہے کہ میں اس ملک کی رعایا کی خیال رکھ رہا ہوں اور اس ملک کی رعایا کو کھلا رہا ہوں، یا ان کا گارڈین ہوں، یا انہی کو میری وجہ سے مل رہا ہے، جو بھی ملک پوری دنیا میں جو بھی ریاستیں ہیں ان کے بادشاہ سمندر کے اندر کی مخلوق کو کچھ نہیں کھلاتے۔ اللہ ہے جو دینے والا ہے، اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے نہیں، سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ سلمان علیہ السلام کو کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، میں جانتا ہوں کہ میری مخلوق دن میں کتنا کھاتی ہے اور میں کیسے ان کو مہیا کرتا ہوں۔ تو اب سلمان علیہ السلام نے پھر بضد ہوئے اللہ سے کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں ان کو آپ کی جو دنیا میں مخلوق ہے ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلمان علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، ان کے پاس جنات بھی تھے مسخر ہوئے ان کے پاس، تو ان کا خیال تھا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن بہرحال بار کے اصرار کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ٹھیک ہے بنا لے۔ اب سلمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا جنوں کو، اور ان کو کھانا بنانے کا حکم دیا۔ بہت زیادہ کھانا بنانے کا انہوں نے حکم دے دیا، جی کھانا بن رہا ہے 2-3 دن لگ کے کھانا بننے میں، کھانا بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو سلمان علیہ السلام نے کہا جی کہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجیں، میں ان کی دعوت کے لیے کھانا تیار کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمندر میں بڑی مچھلی، ویل مچھلی کو بلایا، جناب ویل مچھلی آئی اور وہ سارا کھانا ایک نوالے میں کھا گئی، اور سلمان علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا یہ سمندر کی مخلوق ہے، یہ مچھلی جو تمہارا کھانا تھا جو ایک نوالے میں کھا کے گئی ہے، میں اس جیسے 3 نوالے سے دن میں دیتا ہوں۔ سلمان علیہ السلام حیران رہ گئے اور کہا اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ جو تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، بہترین رزق دینے والی ہے، وہ سارے جہانوں کو پالنے والی ہے۔ دنیا میں 18,000 سے زائد مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پال رہی ہے، صرف اکیلے انسان ہی نہیں ہیں، انشراۃ الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، ہم تو کبھی بھی سانپ کو کچھ نہیں کھانے کے لیے دیں گے، ہم تو سانپ کو اگر اپنے گھر میں یا اپنے ارد گرد کہیں دیکھیں گے تو اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو سانپوں کو بھی کھلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان کیڑوں کو بھی کھلا رہی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کاٹیں گے اور ہم مر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان کو بھی کھانا دے رہی ہے، ان کو بھی کھلا رہی ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہم تعریف کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، اللہ تیری تعریف بیان کر رہے ہیں کہ تو ہی ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہی ارشاد ہے کہ اگر دنیا کی تمام درختوں کو سیاہی بنا دیا جائے، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور دنیا کی تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمدیہ کلمات ختم نہ ہوں۔ میرے اللہ ایسا قادر ہے، ایسا مالک ہے، اس کی جتنی حمد و ثنا کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو وہی الرحمن الرحیم، وہی مہربان بھی ہے، وہی رحم کرنے والا بھی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید، ہم تو مسلمان ہیں، ہم قرآن مجید کھول رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں نازل کیا گیا، قرآن مجید جو ہے وہ ساری دنیا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے نازل فرمایا گیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو انتقام لینے والی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو حساب لینے والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو سزا دینے والی بھی ہے، غضب نازل فرمانے والی بھی ہے،
لیکن اللہ نے اپنے 2 ایسے نام قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ میں اپنے 2 ایسے نام تحریر فرمائے کہ وہ مہربان بھی ہے اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ بے شک اللہ کا غضب بھی نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو جو انسان ہے وہ دوزخ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو زمین پر لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، لوگوں پہ عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے 2 بہترین نام، وہ مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہمارے لیے رکھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے عرش پہ بھی لکھا ہے کہ بے شک اللہ کا جو رحم ہے وہ اللہ کے غضب پہ حاوی ہے۔ تو یہ کہ جو دوسرا کوئی ان نون پڑھنے والا آئے، کوئی غیر مسلم ہمارے دین میں داخل ہو، پہلے صفحے کو ہی کھولے تو پڑھے جی اوہ یہ تو اللہ ان کا جو خدا ہے وہ تو بہت ہی غصے والا ہے، وہ تو بہت ہی ناراضگی والا ہے، تو میں تو ڈر گیا، میں تو پہلی ہی لائن پڑھتے ڈر گیا، تو میں تو دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا نا۔ میرا اللہ وہ ہے جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اسی کی اس وصف کی وجہ سے ہم اس وقت دنیا میں چل پھر رہے ہیں۔ ہم اپنے اندروں میں جھانک کر دیکھیں اگر، تو ہمارے اندر اتنی برائیاں کہ پچھلی ساری قوموں کو، پچھلی ساری امتوں کو دیکھا جائے تو کوئی ایسی امت نہیں تھی جس میں اتنی زیادہ برائیاں ہوں جتنی کہ ہماری امت میں ہیں۔ لیکن کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور میرا اللہ اپنے حبیب کی امت پہ غضب نازل نہیں کر رہا اپنا۔ ہم اس کی ناراضگی سے اسی لیے بچے ہوئے ہیں، ہم اس کے غضب سے اسی لیے بچے ہوئے ہیں۔ تو وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ ہر وقت ہمارے اوپر مہربانی کر دیتا ہے۔ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم صبح کو گناہ کرتے ہیں، شام کو معافی مانگتے ہیں، وہ مہربان ہے، وہ رحم فرما دیتا ہے۔ پھر وہ مالک یوم الدین، یہ دنیا تو چلو یہ چل رہی ہے نا، اس دنیا میں تو بہت سارے لوگ، قارون آیا اس نے کہا میں خدا ہوں، فرعون آیا اس نے کہا میں خدا ہوں، شداد آیا اس نے جنت بنا ڈالی، اور اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں یہاں بہت سارے خدا مل جاتے ہیں۔ کوئی فیکٹری کا آنر ہے تو وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، میں ان لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ کوئی صدر بن گیا تو وہ کہے میں خدا ہوں، میں ان لوگوں کو کھلا رہا ہوں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے خدا ہیں جو دنیا میں دو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن ایک ایسا دن آئے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، تو ہم اس بات کا، ہمارا ایمان جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کی یہ حصہ ہے کہ ہم نے بن دیکھے قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے۔ بن دیکھے ہی ایمان لائیں گے نا، کہ قیامت کا دن تو وہ ہے نا، وہ ایک دفعہ ہی آئے گا، اس دن تو ساری چیز ختم ہو جائے گی۔ اب اس دن ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، تو ہمارا جو ایمان ہے وہ تو ہے اسی بیس پہ غیب پر ایمان لانا۔ اب وہ ہمارا جو غیب پر ایمان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہر شے ختم ہو جائے گی، دنیا ساری کی ساری اختتام پذیر ہو جائے گی، دنیا کے سارے لوگ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس دن سب سے ان کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اچھا، تو اب اس دنیا میں تو بہت سارے خدائی کا دعویٰ کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو دن آئے گا مالک یوم الدین، اس دن صرف اور صرف مالک جو ہوگا وہ میرا اللہ ہوگا، اور اس دن کسی نبی کی، کسی انسان کی، کسی جن کی، کسی مخلوق کی اور کسی دنیاوی خدا کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس دن کھڑا ہو کے وہ اللہ سے کہے کہ دنیا میں تو میں بھی خدا تھا، مجھے بھی اپنے پاس بیٹھنے دو اور میں بھی ان سے حساب کتاب لوں گا، یہ جو دنیا کے سارے دنیا دار کھڑے ہیں میں بھی ان سے حساب کتاب لوں گا۔ اس دن سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور خدا نہیں ہوگا، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، سارے انسان جو ہوں گے نا اس دن، وہ سارے کے سارے سر جھکائے کھڑے ہوں گے، وہ جو مجرم ہوں گے اور وہ جو نہیں ہوں گے مجرم بھی، وہ سب کے سب لائن میں کھڑے ہوں گے، اور سب کے سب کانپ رہے ہوں گے، سب کے سب اپنی اپنی دنیاوی لغزشوں کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے۔ اور مالک یوم الدین، وہ اسی دن کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تو دنیا کا بھی مالک ہے، اے اللہ تو آخرت کا بھی مالک ہے،
ہاں، ہمارے پاس دو خداؤں کا تصور نہیں ہے. میرا اللہ وہ جو دنیا میں بھی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور ہمارے ساتھ چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ مہربانیاں کر رہا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہی ہمارے ساتھ چلے گا. قیامت کے دن بھی اسی نے ہمیں کھلانا ہے پلانا ہے، یا سزا دینی ہے، یا جزا دینی ہے، یا جو بھی فیصلے فرمانے ہیں میرے اللہ نہیں فرمانے ہیں. تو ہم اس وجہ سے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. سارے کے سارے شرک کو ہم نے انکار کر دیا. کسی قسم کا بھی کوئی رزق دینے والا اور نہیں ہے، کوئی ایسا اور نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ چل رہا ہو، ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو، ہمارے ساتھ نیکی کر رہا ہو. جیسے دنیا میں بہت سارے دین ہیں کہ انہوں نے نیکی کا خدا اور رکھا ہوا ہے اور برائی کا خدا اور رکھا ہوا ہے. ان کا رزق دینے والا خدا اور ہے، عبادت کرنے والا خدا اور ہے. ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے شک شرک ذات میں ہو، صفات میں ہو، کسی چیز میں بھی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. دنیا کے کسی کام میں ہو، آخرت کے کسی کام میں ہو، دنیا کے معاملات میں ہو، آخرت کے معاملات میں ہو، جہاں بھی ہم ہوں گے ہم اپنے اللہ سے ہی مدد کی طلب کریں گے. اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ ہم جب تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیری حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں، اللہ ہم تجھے دنیا آخرت کا خدا بھی مان رہے ہیں، دنیا آخرت کا رب بھی ہم مان رہے ہیں، تو یا اللہ اب ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلتے رکھنا. یہ نہ ہو کہ ہم اب ایمان لے آئے ہیں پھر ہمیں شیطان گمراہ کر دے اور ہمیں ہمارے دین سے بھٹکا دے، ہمیں ہمارے ایمان سے بھٹکا دے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، اس نے تو یہی کچھ ہی کرنا ہے کہ انسان کو اللہ سے گمراہ کرنا ہے، اللہ کے راستے سے گمراہ کرنا ہے. تو اب یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سیدھا راستہ کیا؟ قرآن کھولا ہے، اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی وحدانیت کو مان لیا ہے. اب ایک دم سے قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، میں دعا مانگ رہی ہوں. قرآن میرے لہجے میں دعا مانگ رہا ہے. اب قرآن مجید وہ الہامی کتاب ہے جس میں ابہام نہیں ہے. قرآن مجید اپنی ہر آیت کی تفسیر خود ہی بیان کر دیتا ہے. اب قرآن مجید کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اب ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو قرآن اب کھولا، میرے تو علم میں نہیں ہے صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. سیدھا راستہ، سیدھی سڑک جو کسی راستے کی طرف جا رہی ہے، نہیں. صراط المستقیم اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. سیدھا راستہ کیا تھا؟ قرآن نے خود بتا دیا، قرآن نے اگلی ہی آیت میں بتا دیا سیدھا راستہ وہ راستہ کہ جس پر تیرے انعام یافتہ، تیرے پسندیدہ لوگ چلے. انعمت علیہم کہ جن پر تیری نعمتیں ہوئیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا یا اللہ ہمیں کہ جن سے تو ناراض ہوا، یا اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اے اللہ تو نے بندروں کی شکل بنا دی، اللہ تو نے چوہوں کی شکل بنا دی. یا ارحم الراحمین تو نے پتھراؤ کر دی ہے ان لوگوں پر. اللہ تو ارحم الراحمین ہے، لیکن تو ان سے اتنا ناراض ہوا کہ تو نے ان کو پتھروں کے نیچے پھینک دیا. اللہ تو نے ان پر اتنے پتھر پھینکے کہ وہ نیچے ریزہ چورا چورا ہو گئے. یا اللہ تو ان کی کس بات پہ ایسا ناراض ہوا؟ اللہ تو ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب ہوا. اب یہ نہیں کہ قرآن یہاں پہ خاموش ہو گیا، اب یہ نہیں کہ قرآن یہاں خاموش ہو گیا. قرآن اب مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. اب نہ تو مجھے گمراہ لوگوں کا پتہ، نہ تو مجھے یہ پتہ کہ تیرا غضب کن لوگوں پر نازل ہوا. تو اب ہم قرآن مجید کو اگر کھولیں گے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے، تو سورہ بقرہ قرآن مجید کی جو دوسری سورہ نازل ہوئی ہے
اس میں ہی ہمیں ان لوگوں کا بنی اسرائیل کا تذکرہ بارہا ملے گا بنی اسرائیل کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں گی، ان کے بارے میں ذکر فرمائیں گے کہ ان پر اتنی نعمتیں ہوئیں اور پھر انہوں نے یہ والا کام کیا، پھر انہوں نے یہ والا کام کیا تو اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ نے اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان سے نافرمانی کی، اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا نعوذ باللہ، کس وجہ سے کہ وہ صرف اور صرف ان کو حق کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے سیدھے رستے کی طرف بلاتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتنی سخت زیادتی کی کہ ناحق ان کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا. تو یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلانا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، کہ جن سے تو ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ایسے لوگوں کے رستے پہ چلنے سے بچائے کہ جن سے اللہ ناراض ہو گیا.